سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ منفی نتائج ہوئے ہیں، جو فال آؤٹ ہوا ہے، یہ کیا غیر متوقع ہے یا جو توقعات تھی اس سے زیادہ ہے یا تقریباً وہی ہے؟ اور کم از کم جو اس وقت کی صورتحال ہے، اب پچھلے 4 مہینے میں اگر کاسٹ اینڈ بینیفٹ ریشو دیکھا جائے تو کیا اس میں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نرا نقصان ہے؟ اور اب یہ نقصان جو ہے یہ کب تک سہنے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے، نواز شریف تیار ہیں؟ آپ کی اپنی معلومات کیا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ایک عام جو ناظر ہے، جو ہم جیسا جو مبصر ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شاید گزرتا دن ان پر اس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب شکریہ آپ کا۔ جہاں تک اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اور ان کی حکومتی کارکردگی کا سوال ہے تو آپ نے بہت سارے نکات جو اٹھائے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، اور پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت آج سے 4 ماہ پہلے قائم ہوئی تھی، سیاسی تبدیلی کا عمل جو تھا وہ اس حد تک کارگر نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت لی تھی۔ اور جہاں تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی مرضی کے خلاف یہ حکومت لی گئی تھی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو باور کروایا تھا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، حالات کیا ہے، واقعات کیا ہے، اور خاص طور پہ معاشی صورتحال کیا ہے، اور اس وقت حکومت لینے کے ہمیں سیاسی فوائد کیا ہوں گے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بالکل درست ذکر کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ملکی معیشت جو ہے توانا ہو سکی، آگے کی طرف بڑھ سکی، مہنگائی بڑھی ہے، اور خاص طور پہ خان صاحب یہ جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ تھا اس نے براہ راست اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگا دی۔ جہاں تک سیاسی فوائد کی بات ہے تو سب سے بڑا سیاسی فائدہ یہ ہونا تھا حکومت کا کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے تھے، مریم نواز صاحبہ پہ جانے پہ پابندی تھی، تو میری ذاتی معلومات کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ حکومت میں آنے کے بعد کم از کم عدالتی محاذ پر ہمیں ریلیف ملے گا اور نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس آ سکیں گے۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی تو کجا، خود اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے جولائی کے تیسرے ہفتے میں آنے کا اعلان کر رکھا تھا وہ بھی نہیں آ پا رہے، اور میں اپنے پروگرام تھنک ٹینک میں کہتا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے مقبولیت کی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سیاسی محاذ پر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس طرح مقبولیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور سب سے زیادہ پریشانی خود ان کے اراکین اسمبلی میں ہے جو لوگ براہ راست انتخابات لڑتے ہیں، ان کے کارکنوں میں ہے۔ اور سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں، وہ رزلٹس فراہم کر پائیں گے، وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا بھی دیں گے اور خاص طور پہ عام آدمی کو ریلیف بھی مل سکے گی، لیکن یہ جو چیزیں تھیں یہ ممکن نہیں بن سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکمران اتحاد اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ لیکن خان صاحب یہ جو حکومت کی بات کی جا رہی ہے نا، اگر اس وقت حکومت لینا غلط تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں، آج کی اس کیفیت میں چھوڑنا بھی غلط ہوگا۔ یہی وجہ ہے۔ بہت نوازش محترم مجیب الرحمان شامی جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔